اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 پر بات جاری تھی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم بھی اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، اور قرآن مجید بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اسکن کا جو لفظ ہے یہ ٹھہرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مستقل رہائش کے لیے اسکن نہیں کہا جاتا، عارضی رہائش کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور مستقل رہائش کے لیے جب جنت کی بات ہوتی ہے ہمیشہ رہنے کی، تو وہاں پر خلد کا ذکر آتا ہے، تبوّع کا ذکر آتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، لیکن لفظ اسکن کا استعمال بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ رہائش عارضی تھی اور انہیں یہاں سے جانا تھا۔ پھر ہم بات کر رہے تھے میاں بیوی کے آپس کے تعلق پر، اور اسی کے بعد بات ہو رہی تھی خواتین کے حقوق پر، اور جہاں پر بات آ کر رکی تھی وہ یہ جملہ تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں ہی اس شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، یہ درخت جو ہے اس کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا، اس پر کون سا پھل لگا ہوا تھا، واللہ عالم، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اقوال ملتے ہیں لیکن ان اقوال کی کوئی علمی اور دلیل کے اعتبار سے حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پھل کا درخت تھا، ہمیں جس بات سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، اور باقی جنت، عظیم الشان جنت جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، اس میں سے کسی بھی درخت سے وہ کھا سکتے تھے، لیکن ایک درخت بتا دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا، اور یہ آدم علیہ السلام کی آزمائش، اور ان کے توسط سے اماں حوا کی بھی آزمائش۔ اب ہم اس بات سے ایک سبق حاصل کرتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اور دنیا میں ہمارے سامنے زیب و زینت ہے، لیکن ہمارے لیے بھی کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسے کام ہیں دنیا میں جو شجر ممنوعہ ہیں، یعنی ہمیں وہ کام نہیں کرنے، اور جب بھی کسی شخص نے اس کام کے قریب جانے کی بھی کوشش کی ہے تو پھر وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہوا کہ بندہ پھسل جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ مردوں کے لیے اس بات میں بڑی زینت ڈال دی گئی ہے کہ انہیں عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، ایک قدرتی بات ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے نکاح جیسا مقدس فریضہ رکھا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا بڑا سبب ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اب قریب بھی نہ جانا وہی لفظ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
یعنی کہ زنا کے جو راستے ہیں ان راستوں پر بھی نہ چلنا، پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ جتنے عوامل ہیں جو کسی شخص کو اس گناہ عظیم تک پہنچا سکتے ہیں، ان راستوں کو بند کر دینا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسے شریعت کا اصول سد ذرائع کہا جاتا ہے کہ ذرائع بند کر دو تاکہ لوگ اس گناہ میں جا ہی نہ سکیں، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے اس دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، تو نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور زنا کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے رشتہ نہیں ملتا اول، اور مل جائے تو ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورا نہ کر سکے۔ ایک بچی یا بہن وہ رشتہ کرنا چاہے تو اس کے بارے میں لڑکے والوں کو بس حور پری چاہیے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت ان کو چاہیے، ساری خوبصورتی ساری اچھائیاں اس ایک لڑکی میں ہو تب ہم پسند کریں گے، ورنہ رشتہ وہ مسترد کر کے ریجیکٹ کر کے لڑکی کا دل توڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو نکاح کو مشکل کر دیا لوگوں نے، سادگی ختم ہو گئی معاشرے میں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ انسان تو انسان ہے، اس میں نفس ہے، اور پھر وہ مائل ہوتا ہے گناہ کی طرف، اور آج کا معاشرہ اس گناہ کے ساتھ تباہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ کے دروازے کیا، گناہ کے راستے بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے اس درخت کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا، ایسے ہی ہمیں گناہوں کے راستے پر چلنے سے بھی منع کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا گیا ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہم المشتبہات، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، شک والی ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا گیا حلت اور حرمت کا۔ تو ہم حرام کی بات نہیں کر رہے، تقویٰ یہ ہے کہ بندہ شبہ اور شک والی چیزوں سے بھی بچ جائے۔ حرام سے بچنا تو بدرجہ اتم لازم ہے۔ اتنی خوبصورت مثال اس حدیث میں ملتی ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يعلمها كثير من الناس، ان شبہ والی چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور ان میں جا پڑتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، شک والے کاموں میں لگ گیا، کراع یرعى حول الحما، تو اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے۔ مثال سنیے کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو بکریاں چراتا ہے، لیکن بکریاں چرانے کے لیے اس کو اتنی بڑی زمین اللہ کی نہیں ملی، اس کو بکریاں چرانے کے لیے جگہ کون سی ملی؟ جہاں پر بادشاہ سلامت کی چراگاہ ہے، جہاں پر صرف بادشاہ سلامت کے جانور چرتے ہیں، وہ اپنے جانور اس چراگاہ کے قریب لے کر چلا جاتا ہے، بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو لے آتا ہے، بکریوں کو، گائیں کو، اونٹوں کو، اور اب وہ جانور چر رہے ہیں بادشاہ سلامت کی زمین کے بالکل پاس۔ اب جانور تو جانور ہے، اچانک یہ ہوتا ہے یوشک ان یواقعہ، کہ ایک جانور یا دو جانور بادشاہ سلامت کی زمین پر چرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بادشاہ کے پہرے دار دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریسٹرکٹڈ ٹیریٹری ہے، یہاں پر بادشاہ سلامت کے جانوروں کے علاوہ کوئی چر نہیں سکتا، یہ کس کے جانور یہاں پر آئے؟ اور وہ اس جانور کو بھی پکڑتے ہیں اور اس چرواہے کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں، سزا ملتی ہے۔ یعنی کہ اگر وہ شخص اللہ کی زمین میں کسی اور جگہ پر جانور چراتا تو مشکل میں نہ پھنستا، عزت خراب نہ ہوتی،
نقصان نہ ہوتا، پریشانی نہ آتی، لیکن وہ خاص طور پر اس کے قریب گیا جہاں پر بادشاہ کی زمین تھی، اور اس کے جانور بے قابو ہو کر وہاں چلے گئے، اور اب وہ گرفتار ہوا، جانور بھی گئے، خود بھی پریشان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے، الا ان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا وان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، اسی طرح اللہ کی بھی زمین میں ایک چراگاہ ہے جو اس نے مخصوص رکھی ہے اپنے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی چراگاہ ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، ان کے قریب جو جائے گا وہ بے قابو اس میں حرام میں پہنچ جائے گا، اور جب حرام میں پہنچ جائے گا تو اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ جیسے جانور بے قابو ہو کر وہاں چلا گیا، ایسے ہی انسان کا نفس بے قابو ہو کر حرام میں جا پڑتا ہے۔ اس لیے سد ذرائع ہیں کہ راستے بند کر دو، وہاں پر جا نہ سکے، قریب بھی نہ جائے، قریب بھی گیا تو حرام میں جا پڑے گا۔ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، اگر دل پاک ہے تو جسم پاک ہے، اگر دل میں بیماری ہے تو جسم میں بیماری ہوگی، اگر دل میں گناہ کی خواہش ہے تو جسم اس کو پورا کرے گا، اگر دل میں نیکی کی تمنا ہے تو جسم اس کو پورا کرے گا۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح سے بہکایا، کس طرح سے انہیں اس درخت کے قریب جانے پر رغبت دلائی، اور پھر کیا ہوا، اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں موجود شجر ممنوعہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر